نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 سے ہے، تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، و بعض متشابہات آیت بھی ہیں، پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقت مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے ہیں، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ ان آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کچھ اور صفات کا ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ قرآن جو ہے وہ فرقان بن کر آیا ہے اور وہ سچ اور غلط کو واضح کرنے والا ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں کے بارے میں بھی ہمیں اس میں صداقت کس حد تک صداقت ہے وہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ تو اب مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کی آیت کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کیسی ہیں۔ اس آیت کی صفت کیا ہے ان آیات کی؟ کہ وہ محکمات، کہ وہ محکم ہیں۔ تو کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ محکم ہیں۔ تو محکم کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، ہا کاف میم۔ حاکم کا لفظ ہم بولتے ہیں، حاکم کون ہوتا ہے؟ جو کہ رولر ہوتا ہے کسی جگہ کا، جس کا قانون چلتا ہے، جو کہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، جو اس کو ہم حاکم کہتے ہیں۔ تو یہ ایسی آیات ہیں جو کہ کنٹرول یعنی رول کرنے والی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ ایسی آیات ہیں جن کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کام تمہارے لیے فرض ہے، یہ کام تمہارے لیے الاؤڈ ہے، تمہارے لیے یہ الاؤڈ نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اس طرح کے جو احکامات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ وہ محکم ہے، کیونکہ یہ ہم کو بتاتے ہیں، یہ واضح ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کہ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے تم کو، یہ نہیں کرنا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں نماز قائم کرو، تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، زکوٰۃ دو، اسے حج کرو، یہ سارے احکامات، سارے مسائل، پھر جھوٹ نہ بولو، پھر چوری نہ کرو، یہ سب کیا ہے؟ یہ سارے احکامات ہیں جو واضح ہیں، محکم ہیں۔ اور اسی طرح سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلی اقوام کے قصے کہانیاں بتاتے ہیں قرآن میں، پچھلے انبیاء کی باتیں بتاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں کیا ہے کہ وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے اس میں سبق ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلے انبیاء آئے، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، حق پیش کیا، انہوں نے نہیں مانا، پھر وہ تباہ ہو گئے۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے بالکل واضح ہوتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہوتا۔ تو ان کو محکم کہتے ہیں۔ محکمات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ہننا وہ ام الکتاب ہے۔ ام کہتے ہیں ماں کو، ٹھیک ہے، ام، اور اصل کو بھی ام کہتے ہیں۔
تو یہ جو آیات ہیں جو کہ محکم ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کتاب کی اصل ہے. یعنی کہ ہمیں اگر اس کتاب سے پورا فائدہ اٹھانا ہے، اس سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تو یہ کتاب کی اصل آیات یہی ہے. انہی کو پڑھ کر ہم کو ان پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں گے. تو ان کو ام الکتاب کہا گیا. اخرو کیا ہے؟ یہ اخرا کی جمع ہے، یعنی کہ اخرا دوسری، یعنی کہ کچھ اور آیات ہیں، دوسری آیات ہیں جو متشابہاتن ہیں. متشابہتن اس کی واحد ہوگی، متشابہتن. ٹھیک ہے، تو دوسری کچھ آیات قرآن میں ایسی ہیں جو کہ متشابہات ہیں، یعنی کہ باہم ملتی جلتی ہیں. یعنی کہ متشابہات کا ہم کس طرح سے مطلب لیں گے کہ کسی چیز میں شبہ ہو جاتا ہے ہمیں. یہ اسی آیت سے، اسی روٹ ورڈ سے ہے شباہت بھی اسی چیز سے ہے. یعنی کہ ان کا بالکل واضح مطلب ہم کو سمجھ نہیں آتا، ان کا مفہوم ہمارے، جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ان کا مفہوم واضح نہیں ہوتا ہمارے لیے. جیسے مثال کے طور پر اللہ کی ہستی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات بتائی گئی ہمیں، لیکن کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کو پوری طرح سے سمجھ پاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اصل میں، ہمیں یہ تو پوری سمجھ نہیں آتی. مگر ہمیں جو کچھ بتایا گیا اس سے ہمیں اتنا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں اور ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے. لیکن اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر ہمیں ذات کی گہرائیوں میں ہم نہیں جا سکتے، اور نہ ہم کو کہا گیا ہے کہ ہم اس لیے کہ یہ ہماری عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. اسی طرح تقدیر کا مسئلہ، دیکھیں ہم سب جانتے کہ تقدیر کوئی چیز ہے کہ جب انسان بعض اوقات بہت محنت کرتا ہے، ہر طرح سے کچھ کام کرنا چاہتا ہے، اس کے باوجود وہ اچیو نہیں کر سکتا. بعض اوقات آپ نے کچھ بھی، آپ بالکل صحیح سیدھے، آپ نے کہیں غلطی نہیں کی ہوتی ہے، لیکن انجام چیزوں کا آپ کو لگتا ہے کہ بظاہر ہماری مرضی کے مطابق نہیں آیا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تقدیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو تقدیر بھی ہماری سمجھ میں پوری طرح نہیں آتی کہ اصل میں تقدیر کا مسئلہ ہے کیا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا بتا دیا ہمیں اس پر یقین کرنا ہے. اسی طرح جنت دوزخ، ہمیں یہ چیزیں پتہ ہے کہ جنت، قرآن میں ہمیں بتا دیا گیا کہ جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، مگر جنت اور جہنم کی اصل حقیقت ہمیں نہیں سمجھ میں آتی. ٹھیک ہے، اسی طرح فرشتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اپنی عقل سے ان کی صحیح حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ ہم کو نہیں سمجھ میں آتی. تو ایسی آیات کیا ہے؟ ان کو متشابہات کہا جاتا ہے کہ انسان ان کو اللہ کی آیات سمجھتا ہے. ایک مومن ان پر یقین رکھتا ہے کہ ہاں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کہی ہے، قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے، تو مجھے اس پر ایمان ہے. لیکن اگر ہم عقل کے اس پر جج کریں تو ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی آیات قرآن میں نازل فرمائی ہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے ہم بڑھتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ، پس اما لیکن، الذین وہ لوگ، یہ جمع ہے الذی کی، فی قلوبہم، فی میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، زیغن ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے. زیغ کا مطلب ہوتا ہے کجی، ٹیڑھا پن، کوئی حق سے روگردانی کرے، حق سے منہ موڑے، اس کو ٹیڑھ کہتے ہیں. اور آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو صحیح بات سمجھ میں کبھی نہیں آتی، چاہے آپ سمجھاتے تھک جائے، مگر وہ ٹیڑھی ہی سمجھ ہوتی ہے ان کی. تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ، پیروی کرنا، کسی کے پیچھے جانا. تو یہ ایسے لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. کس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ ان متشابہات کی اصلیت کو سمجھنے کے لیے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ متشابہات ہیں تو ایک مومن کو بس سمجھنا چاہیے کہ ہاں اللہ نے ہی اس کو ایسا بنایا ہے، اس کو متشابہات ہی کہا ہے، تو بس اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے. لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے
وہ ان کے مفہوم اور مطلب خود سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ما تشابہات، جو کہ متشابہات ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. منہ، اس میں سے، یعنی کہ قرآن میں جو متشابہات ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کس لیے؟ ابتغاء، چاہنے کے لیے. یہ اس کا روٹ ورڈ ہے با غین یا، بغی. تو بغی جو ہوتا ہے، بغی ہوتا ہے حد سے پار ہو جانا، چاہنا، کچھ چاہنا، طلب کرنا. لیکن طلب کیسی؟ کہ ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کسی چیز کی طلب اتنی ہو کہ وہ جو حدود ہوتے ہیں، جو میانہ روی کی جو حد ہوتی ہے، وہ حد سے باہر نکل جاتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، جتنی محنت کرنی چاہیے، جو طریقہ کا استعمال کرنا چاہیے وہ طریقہ استعمال کرتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ انسان صحیح غلط ہر طریقہ استعمال کر لے صرف اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. اس کو ابتغاء کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ابتغاء دونوں طرح سے ہوتی ہے. ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھی انسان جو درمیانہ کوشش ہے اس سے آگے بڑھ کے احسان کے درجے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ انسان ایک تو دین کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں بتایا کہ یہ کرو، ٹھیک ہے، ہم نے اس پر جیسا کہا ویسا عمل کر لیا. لیکن ہم نے اپنا حق بھی نہیں مارا، اپنا حق بھی کم نہیں کیا، سامنے والے کا حق بھی کم نہیں کیا، اور ہم نے انصاف سے کام کیا. ایک ہوتا ہے کہ چونکہ ہمیں یہ خواہش ہوتی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو کسی کا حق نہیں ہے پھر بھی ہم اس کو اس سے زیادہ دے دیتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اگر میں اس کو زیادہ دے دوں گی تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. میں اگر زیادہ نفلیں پڑھوں گی، مجھ پر فرض تو نہیں ہے لیکن اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. یہ والی ابتغاء ہے، یہ اچھی ابتغاء ہے، یہ پسندیدہ ہے دین میں. لیکن ایک ابتغاء ہوتی ہے، ایک ابتغاء ہوتی ہے ایکسیڈ کر لینا، اپنے لمٹ سے بڑھ جانا. ایک ابتغاء ہوتی ہے انسان حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کسی چیز کو جائز ناجائز طریقے کو چھوڑ کے اس کو حاصل کرنے کی طلب کرتا ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ناپسندیدہ اور بری ابتغاء ہے. تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ابتغاء فتنتا، وہ الفتنہ، فتنے کی تلاش میں، فتنہ چاہنے کے لیے، اور وہ ابتغاء تاویلہ، یعنی وہ ان دو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ ان متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب ایک ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ فتنہ کریں. تو فتنہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ ان چیزوں سے کہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ دیکھیں، اگر آپ کوئی انسان قرآن کی آیات کا مطلب مفہوم غلط نکال کر، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو غلط بات کی طرف لگا دوں، تو وہ فتنہ تلاش کر رہا ہوتا ہے. تو ایک تو ہوتا ہے کہ ابتغاء فتنہ، فتنہ حاصل کرنا، فتنہ پھیلانے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ تشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے قرآن سے ہی کتنے لوگ ایسی چیزیں نکالتے ہیں جن کو پھر وہ غلط معنی دے کر ان کو پبلک کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ اسلام کو، قرآن کو لوگوں کی نظر میں اس کی ویلیو ختم کرے یا اس کے بارے میں غلط رائے قائم کروا دے. اور ایک مقصد ہوتا ہے ابتغاء تعویلہ. یہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے غلط معنی نکالے اور پھر اس سے لوگوں کو گمراہ کرے اور فتنہ پھیلائے، ٹھیک ہے. یہ مطلب ہوتا ہے ان کا. پھر وما، اور نہیں، یعلم، نہیں جانتا، تأویلہ، تعویل پھر سے آ گیا، تو یعنی کہ یہاں پر ہم تعویل لیں گے تعویلہ، اس کا معنی، اس کی حقیقت، ہو، اس کی. ابھی ہو کس کی طرف جا رہا ہے؟ یہ نہیں جانتا اس کی حقیقت یا اس کے معنی تشابہات کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے. ان کا یہ ہو کہاں جا رہا ہے؟
متشابہات کی طرف. تو یعنی کہ ان متشابہات کا تعویل نہیں جانتا الا مگر اللہ، والراسخون اور مضبوط رسوخ رکھنے والے فی العلم، علم میں. تو رسوخ راسخ کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا جذب ہو جانا. تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے علماء ہوتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کا علم ان کے دلوں میں جذب ہوا ہوا ہوتا ہے، اتنی گہرائی میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کی حکمت کو سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو یہ یا تو راسخون فی العلم. تو یہاں پر دیکھیں، اب یہاں پر ایک قاعدہ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں بعض اوقات ہم کو وقف کرنا لازمی ہوتا ہے نا، وقفہ لازم کہتے ہیں نا، اور بعض اوقات ہم کو وقفہ کر سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو چھوٹا سا میم ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے مصحف میں یہ چھوٹا سا میم ڈال دیتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وقفہ لازم. ہاں ٹھیک ہے، لیکن علماء نے یہاں کا، چونکہ دیکھیں اگر ہم اس جملے کو دیکھیں، ٹھیک ہے، نہیں جانتے اس کی تعویل مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اور راسخون فی العلم، علم میں مضبوط لوگ. تو دیکھیں، تو دیکھا جائے تو اگر ہم یہاں پر اسٹاپ کر دیتے ہیں تو پھر اس والراسخون فی العلم کا تعلق اگلے حصے سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم نے یہاں وقفہ کیا تو ترجمہ کیا بنا اس آیت کا کہ نہیں جانتے اس کی تعویل مگر کوئی اور نہیں جانتا، مگر کون جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم نے یہاں بات ختم کر دی اور ہم آگے بڑھ گئے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جن کا علم مضبوط ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان پر. کل من عند ربنا، یہ سارا کا سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ ایک جملہ ہو گیا اور یہ ایک جملہ ہو گیا. جملہ کیا ہوا کہ نہیں علم رکھتے اس کی تعویل کا مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اگلا جملہ یہ ہے کہ اور راسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، لیکن جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہر چیز پر، یعنی متشابہات پر بھی اور محکمات پر بھی، اور یہ سب کا سب اللہ ہی کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مطلب ہو گیا. اچھا، اب کچھ علماء کیا کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر وقفہ لازم نہ کریں اور ہم یہاں پر وقفہ کر لیں. یہاں بھی جائز ہے کہ ہم یہاں والراسخون فی العلم پہ وقفہ کر لیں. ٹھیک ہے، اب کیا ترجمہ بنتا ہے کہ نہیں علم، نہیں اس کی تعویل کو جانتے مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور جو لوگ علم میں بہت راسخ ہیں، بہت ہی جن کا علم بہت گہرا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اتنا ترجمہ کر کے پھر آگے یہ بڑھیں گے کہ پھر یہ لوگ، جو لوگ اس کا علم جانتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ جاننے کے باوجود یہ ایمان رکھتے ہیں. ان علماء کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ دو طرح کے ترجمے سے فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. چونکہ دیکھیں قرآن میں بہت گہرائی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر انسان جتنا اس کے علم میں گہرائی میں جاتا ہے اور قواعد کو اپلائی کر کے اس کے ترجمے میں وسعت پیدا کرتا ہے، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں واضح ہو جاتی ہیں. دیکھیں یہ جو متشابہات آیات ہیں اس میں کچھ آیات تو ایسی ہیں کہ صحیح بات ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا، ان کا علم اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ متشابہات آیات ایسی ہیں کہ میرے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں جن کا کوئی علم نہیں ہے وہ تو نہیں سمجھ پاتے، کہ وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہوگا یہ بات کرنے کا. ایسے ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو کچھ باتیں تو بالکل واضح سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ باتیں ہم کو بہت واضح سمجھ میں نہیں آتی ہے نا. لیکن جو عالم ہوتے ہیں وہ ان باتوں کی وضاحت کر سکتے ہیں. تو ایک عالم جب ان آیات کو پڑھتا ہے تو وہ ان کی وضاحت کر سکتا ہے، لیکن کچھ آیات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر
اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہ جو علم میں پختہ لوگ ہوتے ہیں ان کا بہرحال علم ہوتا ہے، اور بہت سی باتیں جو متشابہات ہوتی ہیں وہ ان کو سمجھ میں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی تفسیر سمجھا دیتے ہیں، ان کی حکمت سمجھا دیتے ہیں، اور وہ تفسیر کر کے عام لوگوں کی مشکل حل کر دیتے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت کچھ آیات ایسی ہے کہ جس کی اصل حقیقت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو اب یہ ترجمہ کیسے ممکن ہوا؟ تو یہ اس تعویل کے دو معنی ہونے کی وجہ سے، تعویل کے لغت میں دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی اصل حقیقت، ٹھیک ہے، اگر ہم یہ معنی لیں کہ اصل حقیقت ان چیزوں کی، ان متشابہات کی، تو ہم کہاں اسٹاپ کریں گے؟ لفظ اللہ پر، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ لفظ تعویل کا ایک اور معنی لغت میں کیا جاتا ہے، وہ ہے کہ کسی چیز کی تفسیر اور وضاحت، کہ اس کو ذرا سا کھول کر بولنا، یہ وضاحت ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اس کی تفسیر اور وضاحت کا معنی اگر ہم نکالیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ متشابہات میں سے کچھ آیات ایسی ہیں جن کی وضاحت اور تفسیر راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ما یعلمون تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اور یہاں پر ہم نے اسٹاپ کیا اور پھر ہم نے نیا جملہ یہاں سے شروع کیا، یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما، اور نہیں، یذکروا نصیحت پکڑتے، الا مگر، اولو الالباب، لب کیا ہوتی ہے؟ خاص کسی چیز کا خاص حصہ، اور عقل انسان کا عقل بہت گہری ہے، بہت سمجھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں سن کر جو نصیحت کون پکڑتے ہیں؟ جن کو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے۔ عقل چاہیے انسان کو، اور عقل دیکھیں یہاں پر ایک اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ قرآن کو بغیر سوچے سمجھے صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل کا استعمال کا کہا ہے کہ اس کو تم غور و فکر کرو، اس پر سمجھو، اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے۔ تو جو، اور اس سے پھر فائدہ کیا حاصل کرو؟ اس سے نصیحت پکڑو، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم کو تم اس لیے نہیں غور و فکر کرو کہ تم فتنہ ڈھونڈو، لیکن اس سے تم نصیحت پکڑو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، نہ تو ٹیڑھا کر، زیغ کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا پن، کجی ہونا، ٹھیک ہے۔ زیغ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حق سے روح گردانی کرنا، یعنی حق جس کو سمجھ آتا ہو لیکن وہ حق کو سمجھنے کے باوجود وہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتا، وہ ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اس کو زیغ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ہم کو پہلے دو طرح کے لوگوں کی بات بتائی، دو طرح کی آیات بتائی، اور بتایا کہ ان آیات کے لیے دو طرح کے رویے ہوتے ہیں۔ تو پھر فوراً ہم کو دعا سکھا دی کہ ہم ٹیڑھے لوگوں میں سے نہ بنے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فوراً سے دعا سکھا دی کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اے ہمارے رب، تو لا تزغ، نہ تو ٹیڑھا کر، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد اس کے، اذ، جب، ہدیتنا، ہدایت دی تو نے ہم کو، جب تو نے ہم کو ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ وہب لنا، ہب دیکھیں ہبا کرنا مطلب ہوتا ہے کسی کو تحفہ دینا، عطا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو عطا کر، ہب یہ بھی فعل امر ہے، وہب لنا، اور عطا کر ہم کو، من لدن کا، یہ پورا ایک فریز کی طرح استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے پاس سے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہم تو دیکھیں اللہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ خالصاً اپنی رحمت سے دیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے عطا کی ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر۔ تو ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، جبکہ تو نے ہدایت دی ہے ہم کو،
اور اپنی طرف سے رحمت کرنا ہم پر یہ، ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے، دین پر استقامت دیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اس بندے پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم پر یہ رحمت کی کہ ہمیں مسلمان بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ رحمت کی کہ ہم اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اور ہدایت میں آگے بڑھیں انشاءاللہ. پھر انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، الوہاب، وہاب حب سے ہے، ٹھیک ہے. وہاب یہ اس میں مبالغہ ہے، وہاب بہت عطا کرنے والا. تو وہاب اللہ تو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں سے صفت ہے کہ اللہ تو بہت عطا کرنے والا ہے. تو ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا مت کرنا، ٹھیک ہے. پھر آگے ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جامع، جمع کرنے والا ہے، الناسی، لوگوں کو، لیومن، ایک دن کے لیے، لا نہیں، ریبا، کوئی شک، فیہ، اس میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یخلف، نہیں خلاف کرتا، المیعاد، وعدے، یہ وعدے سے ہے، میعاد مقرر وقت پر ملنے کا وعدہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ یہ کہنے کا، دیکھیں جب انسان کو آخرت کا یقین ہوتا ہے نا تو وہ ہدایت پہ قائم رہنے کی کوشش بہت کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے. تو اس وجہ سے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں پتہ ہے، ہمیں یقین ہے کہ تو ہم کو جمع کرے گا اس دن جو قیامت کا دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور ہم تجھ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن، ہرگز نہیں، تغنیہ، کام آئے گا. اچھا یہ غنی سے ہے، یہ تغنیہ کام آئے گا. تو یہاں پر اصل میں غنی کا معنی یہ ہوتا ہے نا کسی کے پاس بہت دولت ہونا. تو ایکچولی غنی وہ ہوتا ہے جو بے نیاز ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ کام آنا کسی کے، ٹھیک ہے. لن تغنیہ، نہیں، ہرگز کام نہ آئے گا، انہم، ان کو، اموالہم، ان کے مال، ولا، او نہ، اولادہم، ان کی اولاد. یعنی جو لوگ کفر کریں گے ان کو نہ ان کا مال بچا سکے گا، نہ ان کی اولاد. کس چیز سے؟ من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ بھی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ضرور سزا دے گا جو اللہ کا کفر کریں گے. اور کفر آپ کو پتہ ہے کہ کیا معنی ہوتا ہے؟ جس کو حق پہچان ہو گئی، جس کو حق پیش کیا گیا اور اس نے انکار کر دیا، اس کو ہم کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کافر اس معنی میں دیکھیں کہ جس کو حق بتایا گیا اس نے انکار کر دیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی سزا سے ان کا مال اور ان کی اولاد ان کو نہیں بچا سکے گی. وہ اولئک، اور وہی لوگ، ہم وقود النار، اور وہ آگ کا ایندھن ہوں گے. وقود کہتے ہیں ایندھن کو، النار آگ کا. کیونکہ نجران کا وفد آیا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی دین کے بارے میں. ان کو سب سمجھ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، لیکن انکار کیا تھا. اس لیے ان کو یہ ایک طرح سے ان کے لیے دھمکی ہے یہ کہ یہ انکار کرنا ان کو سزا سے نہیں بچا سکے گا. پھر کدأبی، مانن، کدأبی کا لفظ ہوتا ہے کسی چیز کی طرح، ٹھیک ہے. کسی کی جیسی حالت ہوئی ایسی حالت، ٹھیک ہے. تو کدأبی، مانن حالت، آل فرعون، آل فرعون کی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی مثال کیوں پیش کی کہ اس کے پاس بہت مال تھا، اس کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن وہ پھر بھی اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے اس کو سزا سے کسی چیز نے نہیں بچایا. تو یہ ایک طرح سے دھمکی ہے. والذین، اور وہ لوگ، من قبلہم،
اور جو لوگ فرعون سے پہلے بھی اس طرح کے تھے جنہوں نے اللہ کی بات میں کو انکار کیا، کفر کیا اللہ کی ذات سے، تو ان کا بھی وہی انجام ہوا، ان کو بھی ان کے مال اور اولاد نے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچایا تھا۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے کیا کیا تھا، ان سب کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے جھٹلایا تھا بآیاتنا، ہماری آیات کو، فأخذہم، تو پکڑ لیا ان کو، اللہ نے، بذنوبہم، بھی یہاں پر وجہ کے لیے آیا ہے، سبب کے لیے، تو ان کے گناہوں کے سبب سے اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ واللہ، اور اللہ تعالی، شدید العقاب، بہت سخت ہے، شدید ہے، العقاب، عقاب سزا دینے میں۔ اور عقاب کیسی سزا ہوتی ہے؟ عقب سے، عقب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایڑی، تو ایڑی جیسے پیچھے ہوتی ہے نا، تو سزا، ایسی سزا جو انسان کے گناہوں کے بعد اس کو سزا ملے، ٹھیک ہے، اس کو عقاب کہتے ہیں، گناہوں کی سزا، گناہوں کی پنشمنٹ۔ قل للذین، کہہ دیجئے ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب، تم، غلبون یعنی کہ تغلبون، تم غالب، مغلوب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، اور تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی، طرف، جہنم کی، وبئس، اور کتنا برا ہے، المہاد، مہد، اکٹھا ہونا، ٹھیک ہے۔ قد، تحقیق، کانا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیتن، ایک نشانی، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فی فئتین، دو گروہوں میں، دو کیوں آیا ہے؟ فئتین، یہ تسنیہ ہے، التقطا، کہ دو ایک دوسرے سے ملے، فئتن، ایک گروہ، تقاتلو، لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَى، اور دوسرا، کافرتن، کافر تھا، تو یرونا، وہ دیکھ رہے تھے، ہم، ان کو، مثلیہم، یہ مثلی کیا ہے؟ تسنیہ ہے، ٹھیک ہے، دگنا، یعنی جتنے وہ خود تھے اس سے ڈبل وہ ان کو نظر آ رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے مثلی، یعنی ان کے جو خود اپنی طرح، جیسے اگر مثلہم ہوتا تو ہوتا مطلب کہ وہ اپنی طرح نظر آ رہے تھے، ٹھیک ہے، مثلہم، لیکن مثلیہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنے خود تھے اس سے دگنے نظر آئے تھے۔ رأیا کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا، ٹھیک ہے، رأی العین، دیکھنا آنکھ کا، یعنی کہ جب یہ دو گروہ آمنے سامنے ہوئے تو وہ کافروں کو کیا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد ان سے دگنا ہے، اور مسلمانوں کو کیا لگ رہا تھا کہ کافروں کی تعداد ہم سے دگنا ہے، یہ مطلب ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، یؤید، تائید کرتا ہے، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء، جس کی، یشاء، وہ چاہتا ہے، ان فی، بے شک، اس میں، اس میں، بے شک اس میں، لعبرتن، البتہ عبرت ہے، کسی کو دیکھ کر نصیحت پکڑنا، کسی کی حالت دیکھ کر، کسی کو سزا میں دیکھ کر انسان جب نصیحت پکڑتا ہے، اس کو عبرت کہتے ہیں۔ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، اہل بصیرت کے لیے، اولی الابصار، پہلے ہم نے پڑھا اولی الالباب، اب یہاں اولی الابصار، اور یہ بصیرت سمجھداری کے لیے ہے، عقل مندی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہم نے الحمدللہ زیادہ زور میں نے الفاظ پر دیا ہے اور لفظوں کی تشریح کی ہے، کیونکہ اس میں جو الفاظ تھے ان میں بڑی گہرائی تھی اور ان کو تفصیل سے سمجھنا بہت ضروری تھا، لیکن اب تھوڑا سا خلاصے کے طور پر تفسیر کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن کی آیات دو طرح کی ہیں، اور
اس میں جو ہے ان آیات کے دو طرح کے رویے ہیں، یعنی کہ لوگ جو ہیں قرآن کی یہ جو آیات کے دو قسم کی آیات ہیں اس کو کس طرح سے لیتے ہیں، یہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ تو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیاتیں ہیں جو اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہات آیتیں ہیں، بس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقت مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم نے جب ہم الفاظ کی تشریح پڑھ رہے تھے تو ہم نے آیت محکمات اور آیت متشابہات کا مفہوم انشاءاللہ سمجھ لیا تھا اچھی طرح سے کہ محکمات کیا ہے اور متشابہات کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ کہنے کا ایک اور بھی ریزن یہ بھی تھی کہ دیکھیں عیسائیوں نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ روح اللہ ہے، وہ کلمت اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جس کو یہ سمجھنا تھا کہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ایک نبی ہیں، تو انہوں نے کلمت اللہ، تو اللہ کا کلمہ سے کیا مطلب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا کیا ان کو، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا، اس کے بعد ان سے نسلیں چلی، تو وہ کیسے چلی کہ شوہر اور بیوی سے اولاد ہوتی ہے، اس طرح سے نسلیں چلتی نہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باپ کے بغیر اپنے کلمہ کن سے حضرت مریم کے رحم میں ان کو جگہ دی۔ تو اب جن کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ میں آتی ہے، جو محکمات کو سمجھتے ہیں، انہوں نے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مان لیا، لیکن جن کو ٹیڑھ تھی جن کے دل میں، انہوں نے کلمت اللہ کا ترجمہ اور روح اللہ کا ترجمہ اس طرح کیا کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے بھی ایک طرح سے یہ آیت ہمیں یہ فرق بتاتی ہے۔ پھر اس آیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ جن کا عقیدہ درست ہے، جو قرآن کی محکم آیت پر عمل کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ متشابہات کے مفہوم کو بھی وہ ان کی روشنی میں دیکھتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو محکم آیات ہیں ان کو سیکھ کر متشابہات کی بھی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ غلط معنی مطلب نکالنے کی نیت سے نہیں کرتے، لیکن جو لوگ جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ فتنہ کریں اور لوگوں کو گمراہ کریں، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہا اور ان کو جو ہے اللہ الہ بنا دیا، غلط معنی لیا، تو وہ لوگ غلط معنی لیتے ہیں۔ پھر تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہوا کہ قرآن میں دو طرح کی آیت ہیں، تو اس پوری آیت کا خلاصہ کیا ہوا کہ دیکھیں انسان جو ہے وہ جس نیت سے قرآن کی طرف آئے گا اس کو وہی حاصل ہوگا۔ جو انسان خالص نیت سے آئے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، مجھے اس سے دین علم حاصل کرنا ہے اور مجھے اسے اپنی زندگی میں لانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو اللہ کی متشابہات آیات بھی گمراہ نہیں کرے گی، وہ اس پر بھی یقین کرے گا اور اس کے بھی حد تک کوشش کرے گا کہ وہ ایسے معنی اور مفہوم کو سمجھے جو اس کے ایمان کو بڑھائے۔ لیکن جو لوگ خود بھی دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے، پھر وہ دوسروں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں کبھی بھی انسان جب خود حقیقت سے دور رہنا چاہتا ہے تو وہ اکیلا نہیں رہنا چاہتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کرے، کہ وہ فتنہ پھیلاتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی غلط باتیں کر کے دوسروں کو بھی دور رکھتے ہیں۔ تب اگلی آیت میں ترجمہ میں پڑھتی ہوں، پھر میں اس سے تعلق بتاتی ہوں اگلی آیت کا، کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی کہ ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے
ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بڑی عطا دینے والا ہے۔ تو دیکھیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ ایون قرآن پڑھ کر بھی لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں نا، تو یہ تو انسان کی نیت پر ہے کہ انسان کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو پھر جن لوگوں کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے کہ ہم کو ان دو آیات کا ترجمہ ملا کے ہے کہ ان کو یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو جب جو لوگ واقعی میں یقین رکھتے ہیں کہ آخرت آئے گی اور ہمیں اللہ کے سامنے ہمارے اعمال کا جواب دینا ہے اور ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا ملے گی اور ہمیں ہماری نیکیوں کے اجر ملے گا، تو پھر وہ لوگ ڈر جاتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ جس طرح سے کچھ لوگ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں قرآن پڑھ کر بھی وہ غلط چیز ہی سمجھتے ہیں، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا اور ہمارے دلوں کو تو ہدایت پر قائم رکھنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھیں ہدایت کے لیے سب سے بڑی چیز کیا مددگار ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ اس کو اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر ہمیں یہ ہو کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں تو پھر انسان کو کوئی چیز نہیں روک سکتی گناہ کرنے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وجہ سے یہ دو آیات ساتھ ساتھ ہے، اور یہ دعا انشاءاللہ ہمیں اگر یاد نہیں ہے آپ لوگوں کو تو یاد ضرور کر لیں، بہت فائدہ مند دعا ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو آتی ہوگی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور یہ دعا آپ نے نفل نمازوں میں سجدے میں بھی پڑھی ہے یہ دعا بہت، ٹھیک ہے، کثرت سے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا اکثر سے کثرت سے پڑھتے ہیں، تو آپ نے کیا جواب دیا کہ انسان کا دل جو ہے رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، چاہتا ہے تو حق پر قائم رکھتا ہے اور چاہتا ہے تو اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو چونکہ یہ ممکن ہے کہ انسان ہدایت کے بعد بھی گمراہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی آئی چلو اس اچھے بھلے بندے کو گمراہ کر دو، نہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری چونکہ نیتوں کو جانتے ہیں کہ انسان کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جس کی نیت میں ٹیڑھ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن ہی کے ذریعے اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے یہ سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا کہ یہ دل بہی کثیرہ و یہدی بہی کثیرہ، تو اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو ہدایت بخش دیتا ہے اور وہ جنت کی طرف چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اسی میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کی اپنی اپنی نیت پر ہوتا ہے، لیکن ہم کو کبھی بھی یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ چونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو بس ہم جنت ہی میں جانے والے ہیں، نہیں۔ ہمیں پہلی بات بہت زیادہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ہدایت دی تو ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات دیکھیں ایک اور چیز ہمیں اس سے کیا پتہ چلتی ہے اس حدیث سے، کہ انسان کو جب موقع ہے کچھ نیکی کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں جب بھی کبھی کوئی خواہش ڈالے کہ میں نیک کام کروں، تو پھر اس کو کل پر نہ ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ بدل سکتے ہیں، ایک نیکی کی خواہش اور نیکی کی توفیق آج ہمارے پاس سے ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے ہم اس سے محروم ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہم نیکیوں سے محروم ہو، لیکن کہ انسان کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے اللہ اگر ہم نیکی کو نہیں کر لیتے۔ تو اب ہم اس سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم قرآن سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو اس کو ہم کبھی بھی ہم یہ نہ سوچے کہ آج میری زندگی میں بہت سی مصروفیات ہیں، میں آج اس کام کو چھوڑ دوں، میں آئندہ کبھی کر لوں گی، اس طرح سے کبھی بھی نہ چھوڑیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور مجھ پر انعام کیا ہے کہ ہم یہاں مل کر بیٹھ کے قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح یہ نعمت ہم کو ملی ہے وہ ہٹ بھی سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیات اس دعا سکھا دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ لوگ جو ہیں ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، جو لوگ ٹیڑھے دل والے لوگ جو ہیں وہ ہدایت سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح سے دھمکی دی کافروں کو، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی،
یہ تو جہنم کا ایندھن ہے، جیسا کہ آل فرعون کا حال ہوا۔ اور ان کا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں میں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ اس کا اس وقت کے زمانے میں یہ نجران کے وفد نے چونکہ انکار کیا، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس مال اور جن اولاد کے زوم میں تم ہو، کہ تم جو ہو بہت، تمہارے پاس بادشاہتیں ہیں، تمہارے پاس مال ہے، تو تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کی پکڑ سے تم بچ جاؤ گے۔ پھر ایک مثال دی گئی فرعون کی، کہ فرعون کا جو اقتدار تھا کہ دنیا میں اتنا اس کے پاس مال اور دولت اور بادشاہت تھی کہ وہ خود کو ہی رب سمجھتا تھا، الہ سمجھتا تھا، لیکن وہ بھی ذلیل اور خوار ہو کے دنیا سے رخصت ہوا، اور آخرت میں بھی اس کو عذاب ملنا ہے۔ تو انشاءاللہ آخرت کو یاد کرنا جو ہے وہ ایک بہت اچھی چیز ہے، اور ہمیں اس سے ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہماری موت کو یاد کرنا، اس میں کوئی ڈپریشن نہیں ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ہم کو بچانے کا ذریعہ ہوگی انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کے طرف جمع کیے جاؤ گے، اور برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکی دے دی کہ جو بھی، اب یہ دھمکی اس کے بارے میں شان نزول یہ بھی ہے کہ یہ یہودیوں کے، چونکہ مدینہ کے یہودی تھے، ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ کا معاملہ تو جو ہے آپ کا ابھی ہم سے واسطہ نہیں پڑا ہے، اور ہم تو بہت جنگ کرنے والے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم تو جیسے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے کی کوشش کی اور اپنی بڑائی جتائی۔ تو یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ ان کافروں سے کہہ دو کہ عنقریب مغلوب ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں یہی ہوا تھا، جو قوتیں اس وقت مسلمانوں کے خلاف تھی، ایک تو مشرکین مکہ تھے، قریش تھے، پھر یہودی تھے، پھر عیسائی تھے، جن لوگوں نے اسلام کی مخالفت کی، اسلام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی، وہ سب کے سب ان کا برا انجام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ دھمکی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس دھمکی کے ساتھ ایک واقعہ یاد دلایا جو کہ اس مثال پیش کر رہا تھا کہ جن لوگ جو اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو یہ جنگ بدر کی طرف اشارہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ جنگ بدر میں اتنی بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی تھی کہ یہ بہت حیرت انگیز فتح تھی کہ انسانی عقل اس کو مان نہیں سکتی تھی کہ کیسے یہ مسلمان جو تھے اتنے مٹھی بھر بغیر اسلحہ کے، بغیر جنگی سامان کے، وہ کیسے اتنے بڑی فتح ان کو ملی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنگ بدر کا اشارہ کیا ہے کہ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گت گئی تھی۔ ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں فرشتوں کو بھی بھیجا تھا جو کہ مسلمانوں کے لیے لڑ رہے تھے۔ جو دو فریق کا نام کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو دگنا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب اس طرح سے ہوا تھا کہ جب جنگ شروع ہونے سے پہلے جب آمنا سامنا ہوا دونوں فوجوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، مسلمانوں سے 3 گنا تھے، ان کو ایسا دکھایا جیسے مسلمان جو تھے وہ جیسے مسلمان کم ہیں اور بھی کم ہے، 300 سے بھی کم ہے، یعنی ان کو لگا کہ یہ تو بہت ہی تھوڑے ہیں، اور مسلمانوں کو کافر تھوڑے سے لگے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی کہ جنگ سے کوئی گھبرا کر ہٹ نہ جائے، وہ چاہ رہے تھے کہ دونوں فریقین جنگ ہو جائے، بس اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ جنگ بدر کو کسی طرح سے کوئی روکنے کی کوشش نہ کرے۔ تو پھر جب بالکل سامنا ہوا دونوں کا، تو پھر مسلمانوں کو کافر کتنے نظر آتے تھے؟ جو 1000 تھے تو 2000 نظر آ رہے تھے، اور کافر کو مسلمان 300 تھے تو مسلمانوں کو 600-700 نظر آ رہے تھے۔ تو اس سے ایک طرح سے رعب طاری کرنا تھا
کہ کافر جو ہیں وہ ڈر جائیں مسلمانوں سے کہ بھئی اتنے سارے مسلمان ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہیں، اور مسلمان چونکہ کافروں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے تو ان کو پھر بھی تسلی تھی کہ چلو کافر صرف 600-700 ہیں تو ہم ان کو اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی، ٹھیک ہے، کہ جب یہ دو گروہ آ رہے تھے، ایک مشرکین کا تھا، ایک مسلمانوں کا تھا، اور چونکہ اس میں بہت کم جنگی طور پر ان کے درمیان کوئی بھی دیکھا جائے تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ 1000 لوگ جو پورے جنگی سامان کے ساتھ آئے ہیں، اور 300 لوگ جو بالکل بس کوئی ایسا جنگی سامان نہیں، گھوڑے نہیں ہیں، وہ کیسے مقابلہ کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ اللہ کی مدد ظاہر آنی تھی، اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے، اس وجہ سے یہ آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ تم کو جیسے وہ تم کو ڈبل دیکھ رہے تھے، اور تم ان کو جیسے اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے، یعنی تم 300 تھے تو تم کو وہ صرف 600 نظر آئے تھے، لیکن وہ 1000 تھے۔ تو اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی۔ اب پورے آج کی جو آیات کا خلاصہ اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو یہ ہوا کہ نجران کا وفد آیا، انہوں نے ان کو پورا حق بتا دیا گیا، انہوں نے نہیں مانا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن میں بھی 2 طرح کی آیات ہیں، اور ان کو بھی جو محکم آیات ہے اور کچھ متشابہات ہیں، لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ صرف متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی کریں، جبکہ جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے وہ محکم آیات کو پر عمل کرتے ہیں اور متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے۔ اور اس کے بعد ان انکار کرنے والوں کو مسلمانوں کو دعا سکھائی گئی کہ وہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ نہ آئے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر قائم رکھے، اور کافروں کو دھمکی دی گئی کہ تم اگر جان بوجھ کر سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تمہارا انجام بھی فرعون کی طرح ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابھی تم لوگوں کو ایک نشانی ابھی حال میں ہی بتا چکے ہیں کہ بدر میں جس طرح مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، وہ بھی تمہارے لیے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ تو یہ آج کی آیت کا خلاصہ۔ نحمد